अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान और चीन के दरमियान फौजी ताउन बहुत बढ़ गया है, बल्कि बाहम इश्तराक हो गया है। इसका मुजाहरा मई में होने वाली पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगी झड़पों में हुआ। दोनों मुल्कों के बीच फजाई जंग हुई, जंगी तैयारे इस्तेमाल हुए, दोनों तरफ से मिसाइल चले, ड्रोन्स के हमले हुए। इस महदूद फजाई जंग ने बहुत से सवालात और इश्यूज को जन्म दिया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस जंग में पाकिस्तान अकेला नहीं था। उसने चीन के जंगी जहाज और मिसाइल इस्तेमाल किए, जबकि इंडिया ने यूरोप और रूस के जंगी हथियार इस्तेमाल किए। पाकिस्तान ने कामयाबी से न सिर्फ अपना दिफा किया, बल्कि ये दावा भी किया कि उसने भारत की एयरफोर्स के कम से कम 5 जंगी तैयारे मार गिराए। अगरचे इंडिया ने इस दावे को माना नहीं, लेकिन मोतबर बैनुल अक़वामी इदारों ने भी इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के कम से कम 4 जंगी तैयारे मार गिराए। इनमें फ्रांस के जदीद तरीन तैयारे रफ़ेल भी शामिल थे। और ये बहुत अहम बात है, क्योंकि रफ़ेल दुनिया का बहुत तरक्की याफ्ता जंगी तैयारा है, 4.5 जनरेशन। इससे पहले इसे कभी नहीं गिराया गया था। दिफाई माहिरीन का कहना है कि जंग में पाकिस्तान और चीन का ताउन उससे कहीं बढ़कर था जितना नजर आ रहा है। पाकिस्तान और चीन की कुर्बत बढ़ गई है और उनकी शराकत तवील मुद्दती या स्ट्रेटेजिक हो गई। भारत ने पाकिस्तान की सलामती के लिए जो मसाइल पैदा किए हैं, उन्होंने पाकिस्तान को चीन के और ज्यादा करीब कर दिया है। एक तरह से पाकिस्तान चीन की दिफाई छतरी तले आ गया है। दोनों मुल्क किस तरह कैसे एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, आइए देखते हैं। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती और दिफाई ताउन तवील अरसे से मौजूद है, ये सबको मालूम था। लेकिन 7 मई से 10 मई तक रहने वाली पाक भारत जंग ने इस दोस्ती को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। ये फौजी ताउन और इश्तराक मजीद गहरा हो गया है। इंडिया पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा मुल्क है, मईशत के एतबार से 10 गुना। इसकी हर एतबार से बड़ी फौज है। ये समझा जाता था कि रिवायती जंग की सूरत में इंडिया को पाकिस्तान पर बरतरी हासिल है। उसके पास फ्रांस के जदीद तरीन रफ़ेल जंगी तैयारे हैं, रूस का दिया हुआ फ़ज़ाई हमलों से बचाने वाला डिफेंस शील्ड S-400 है, ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल हैं। समझा जाता था कि पाकिस्तान इनका मुकाबला नहीं कर सकेगा, और अगर जंग में एटमी हथियार इस्तेमाल ना हो तो इंडिया पाकिस्तान पर गालिब आ जाएगा, उसको दबा लेगा। लेकिन ये बात गलत साबित हुई। पाकिस्तान ने रिवायती जंग में भी इंडिया के हमले का भरपूर दिफा किया, बल्कि इंडिया की फजाई ताकत को बहुत नुकसान पहुंचाया। और पाकिस्तान ने यह सब का चीन के दिए हुए असलहे और टेक्नोलॉजी की मदद से किया। चीन के दिए हुए जंगी तैयारे J-10C, चीन के दिए हुए हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल PL-15, चीन का सैटेलाइट निज़ाम बेदू, चीन की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान एयरफोर्स के काबिल और बासलाहियत पायलट्स, जिन्होंने चीन के साथ जंगी मशकों में तरबियत हासिल की है। मई में पाकिस्तान और भारत की जंगी झड़पों ने जनूबी एशिया में बहुत कुछ बदल दिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने शवाहिद के साथ बताया कि पाकिस्तान ने झड़प में इंडिया के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। मीडिया में 6 कहा जा रहा है। भारतीय एयरफोर्स के तर्जुमान अफसर से जब इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जंग में नुकसान तो होते ही हैं। ये एक तरह से उनका एतराफ़ था कि भारतीय जहाज़ों का नुकसान हुआ है। ताहम इंडिया ने खुलकर अपने नुकसान को नहीं माना। बैनुल अक़वामी मीडिया में खबरें गूंज रही हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया को फ़ज़ाई जंग में सख्त नुकसान पहुंचाया। अमेरिका का एक मोतबर थिंक टैंक है स्टिम्सन सेंटर, उसने भी अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 4 तैयारे मार गिराए। ताहम स्टिम्सन सेंटर का यह भी कहना है कि इस जंग में इंडिया ने पहली बार पाकिस्तान पर हमले के लिए क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भी इस्तेमाल किए, और फ्रांस से लिए गए स्कॉल्प मिसाइल भी। पूरी दुनिया में चीन के जंगी तैयारे J-10C और मिसाइल PL-15 की धूम मची हुई है।
پاکستان نے بھارت کے جن طیاروں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ان سب کو PL-15 میزائل استعمال کر کے گرایا۔ یہ میزائل دشمن کے کسی جہاز کو 150 کلومیٹر کے فاصلے سے دیکھ لیتا ہے اور ہدف بنا لیتا ہے۔ چین نے یہ میزائل عین جنگ کے قریب پاکستان کو دیے تھے، کیونکہ پہلگام واقعے کے بعد یہ قوی امکان ہو گیا تھا کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرے گا۔ چین کی یہ ہنگامی مدد بہت سود مند ثابت ہوئی۔ پاکستان کے پائلٹس نے زیادہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اصل میں پاکستان ایئر فورس طویل عرصے سے چین کے ساتھ مل کر فضائی مشقیں کرتی آ رہی ہیں، جنہیں شاہین کا نام دیا گیا ہے۔ چین کے سیٹلائٹ پر مبنی نظام بیدوق کہلاتا ہے۔ اس کی جو سہولت ہے وہ بھی پاکستان کو دستیاب ہے۔ اس جنگ میں جاسوسی طیاروں، سانپ اور واکس طیارے انہوں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان طیاروں نے انڈیا کے رافیل اور دیگر جنگی طیاروں کی معلومات، الیکٹرانک سگنیچرز اور لوکیشن کی نشاندہی کی اور J-10 طیاروں کو بروقت آگاہ رکھا۔ جدید جنگ میں الیکٹرانک وارفیئر اہمیت اختیار کر گئی ہے اور اس کی ساری سہولتیں پاکستان چین سے حاصل کر رہا ہے۔ پاکستان کو فضائی جنگ میں ایک برتری یہ تھی کہ اس کی تمام ایئر فورس، تمام طیارے ایک دوسرے سے ایک نیٹ ورک کے ذریعے جڑے ہوئے تھے۔ اسے نیٹ ورک 17 کہتے ہیں۔ اسے الیکٹرانک وارفیئر میں انٹیگریشن بھی کہتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ دشمن کو پہلے دیکھ کر ہدف بنا لیتے ہیں۔ اس میں الیکٹرانک انٹیلیجنس بھی شامل ہے۔ ساری اس کام میں دشمن کے ریڈار کے سگنل حاصل کرنا، ان کا تجزیہ کرنا، اس سب کا حصہ ہے۔ دشمن کی فضائی طاقت کی جیمنگ بھی الیکٹرانک وارفیئر میں شامل ہے۔ یہ سب چیزیں پاکستان اور چین کے اشتراک سے حاصل ہوئی ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگی جھڑپیں تو 4 روز میں ختم ہو گئی، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ ختم نہیں ہوا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ جنگ بندی یا سیز فائر نہیں ہوئی، بلکہ یہ جنگ میں ایک وقفہ ہے، پاز ہے۔ اس جنگ کو بھارت نے آپریشن سندور کا نام دیا ہوا ہے۔ دونوں ملک نئے سرے سے جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ اب انٹرنیشنل میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ چین پاکستان کو ایمرجنسی بنیادوں پر اب جو اگست آنے والا ہے اس میں 5ویں جنریشن کا جدید ترین جنگی طیارہ J-35 دینے والا ہے، اور وہ بھی آدھی قیمت پر، شاید مفت ہی۔ یہ طیارہ چین کے علاوہ صرف پاکستان کے پاس ہوگا اور کسی ملک کے پاس نہیں۔ چین اگست میں 40 ایسے طیارے پاکستان کے سپرد کر دے گا۔ یہ اسٹیلتھ طیارے ہیں، یعنی ان کو ریڈار دیکھ نہیں سکتا۔ ان طیاروں میں سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیت شامل ہے، بندھی ہوئی ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ اس جہاز کی تربیت لینے کے لیے پہلے ہی چین میں موجود ہیں، اور چین پاکستان کو HQ-19 میزائل بھی دے رہا ہے۔ یہ امریکہ کے تھارڈ میزائلوں کی طرح ہیں، جو انڈیا میں 2000 کلومیٹر دور تک مار کر سکیں گے۔ ان کے برہموس کا توڑ ہیں۔ انڈیا کو علم ہوگا کہ اگر اس نے برہموس کے ذریعے پاکستان کے اندر حملہ کیا تو پاکستان بھی جواب میں آسانی سے اس کے اندر دور تک حملہ کر سکتا ہے، تو ایک ڈیٹرنس ہو جائے گی۔ چین پاکستان کے ساتھ یہ تعاون کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ پاکستان کا دفاع اس کے مفاد میں ہے۔ ایک تو بھارت خطے میں چین کا بڑا حریف ہے اور امریکہ کا اتحادی ہے۔ چین نہیں چاہتا کہ بھارت پاکستان پر غالب آ جائے اور زیادہ طاقتور ہو کر اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اس کے سر پر آ جائے۔ چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازعات بھی ہیں۔ لداخ میں جھگڑا ہے، تبت میں جھگڑا ہے، جسے اروناچل پردیش کہتے ہیں، چین تبت کہتا ہے۔ دوسرے، حالیہ جنگ میں پاکستان نے جس مضبوطی سے، بہادری سے انڈیا کا مقابلہ کیا اور چین کے جنگی طیاروں اور میزائلوں کا کامیابی سے استعمال کیا، اس سے دنیا میں چین کے ہتھیاروں کی دھوم مچ گئی ہے۔ اصل میں چین کے پاس یہ ہتھیار خاصے عرصے سے موجود تو تھے، لیکن کسی بھی جنگ میں ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے۔ اب سچ مچ کی جنگ میں ٹیسٹ ہو گئے ہیں اور پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہتھیار بہت مؤثر ہیں، کارآمد ہیں، کارگر ہیں۔ اس طرح پاک بھارت جنگ سے چینی ہتھیاروں کی مفت میں دنیا بھر میں پبلسٹی ہو گئی اور ان کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ جس طرح حالیہ جنگ میں چین اور پاکستان کا اشتراک ہوا ہے، یہ دنیا کو ایک طرح کا پیغام ہے کہ پاکستان اب چین کا ایک فرنٹ لائن اتحادی ہے۔ اسی لیے محدود جنگ ختم ہوتے ہی یہ جو 4 روزہ جھڑپیں تھیں، پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار بیجنگ کے دورے پر گئے اور وہاں افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی بھی موجود تھے۔
ان دونوں کی چین کے جو وزیر خارجہ ہیں وانگ ژی، ان سے مشترکہ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد اعلان کیا گیا کہ پاکستان اور چین نے سی پیک منصوبے کو افغانستان تک توسیع دینے کی حمایت کی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی اچانک چین میں ملاقات اس موقع پہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ظاہر ہے کہ بھارت سے کشیدگی ہونے کے بعد پاکستان کی خواہش ہے کہ کابل کی حکومت جو ہے اس سے تعلقات بہتر کیے جائیں، جو کہ اتنے اچھے نہیں ہیں ابھی، تاکہ مغربی سرحد محفوظ ہو جہاں سے کلعدم TTP حملے کرتی رہتی ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ چین نے اس بار افغان طالبان کو زیادہ سخت انداز میں یہ پیغام دیا کہ وہ TTP کو کنٹرول کرے، کیونکہ TTP صرف پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں بلکہ چین کے صوبے سنکیانگ میں امن و امان کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اس کے چینی ترکمانستان کے شدت پسندوں سے تعلقات ہیں۔ چین کی وارننگ کا یہ اثر ہوا کہ افغان طالبان نے پہلی بار TTP کو وارننگ دے ڈالی ہے کہ امیر کے حکم کے خلاف پاکستان میں لڑنا جائز نہیں، اور امیر نے یہ حکم نہیں دیا ہے، اور یہ کہ بیرون ملک جہاد کرنے والے حقیقی مجاہد نہیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اس طرح چین اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے پاکستان کی مغربی سرحد کو طالبان سے محفوظ بنا رہا ہے۔ افغانستان سے پاکستان کے تعلقات کو بہتر بنانے میں بیجنگ کا کردار ہو یا پاکستان کو جدید ترین فوجی سامان کی فراہمی، یہ چین اور پاکستان کے طویل مدتی اشتراک کی علامتیں ہیں۔ چین جنوبی ایشیا میں استحکام کے لیے بڑی قوت کے طور پر سامنے آیا ہے، اور اس کا پاکستان کی وحدت اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں اہم کردار ہے۔ اس اتحاد کی وجہ سے روایتی جنگ میں انڈیا کی پاکستان پر فوجی برتری کا تصور اب ختم ہو چکا۔ انڈیا کو اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان سے محدود جنگ کی بھی اسے بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ شکریہ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلا ویلاگ آپ کو مل سکے۔